بچے اپنی بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نام ہوتے ہیں راشد، اسد اور اشر۔ راشد بال سے کھیلتے کھیلتے کہتا ہے کہ کیوں نہ کچھ ہم بھوت والا کریں۔ مجھے بھوت اور اسکیری سٹوریز یہ سب بہت اچھا لگتا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں پسند۔ اشر اور راشد جانتے ہوتے ہیں کہ اسد اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ پھر بھی راشد اور اشر اسد کو ڈرانے کے لیے اسی طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ پھر اشر راشد سے کہتا ہے کیوں نہ میں تم دونوں کو ایک کہانی سناؤں جو کہ میں نے اپنے امی ابو سے سنی تھی۔ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور کہانی ہے ہماری ہی پاس کی۔ یہاں پر جو ایک قبرستان ہے یہ اس کی کہانی ہے۔ یہ ہمارے محلے میں مشہور ہے کہ اسد کے تو گھر کے پاس کا گھر ہے، وہاں ایک عورت رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اس کا شوہر پہلے ہی مر چکا تھا اور اس کی بیٹی بھی بہت بیمار رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ غریب تھی، اس لیے اپنی بیٹی کا علاج بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ اسی طرح اس کی بیٹی مر گئی اور وہ عورت پاگل ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی پاگلوں کی طرح۔ اس کا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں بچا تھا، اس لیے کچھ دنوں بعد وہ بھی مر گئی۔ کسی کو اس کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی روح قبرستان میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، کبھی اس کی روح تو کبھی اس کی بیٹی کی روح۔ سب لوگ اس قبرستان میں جانے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، خاص طور پہ رات کو۔ رات کو جو اکثر پاس کے گھر ہیں انہیں تو قبرستان میں سے کسی کے رونے کی بھی آواز آتی ہے۔ پھر اسد کہتا ہے اچھا بس بھی کر دو، تم بھی نہ کیسی فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو۔ پھر راشد کہتا ہے کیوں نہ ہم اس قبرستان کے پاس چلیں، کتنا مزہ آئے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ سب جو لوگ بتاتے ہیں، جو اشر نے بتایا ہے، کیا وہ سچ بھی ہے یا سب ایسے ہی ہے۔ لیکن اسد منع کر دیتا ہے، ہم ایسے نہیں وہاں پہ جانے والے، وہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ تو پھر راشد اور اشر ہنسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں نہیں آنا تو مت آؤ، تم تو ہو ہی ڈرپوک ڈرپوک۔ اسد بہت زیادہ چڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو، میں بھی چلنے کو تیار ہوں۔ وہ لوگ قبرستان میں پہنچتے ہیں تو شام ہو گئی ہوتی ہے۔ پھر راشد ایسے ہی اسد کو چھیڑنے کے لیے کہتا ہے کیوں نہ اسد کو اکیلے قبرستان میں بھیج دیں، کتنا مزہ آئے گا۔ تو اسد بہت چڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا بھی جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میں نہیں ڈرتا بھوتوں سے۔ تو اشر بھی ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے پھر جا کے دکھاؤ۔ اسد کہتا ہے میں اس پورے قبرستان میں ایک چکر لے کر واپس آؤں گا۔ تو اشر اور راشد ہنستے ہنستے اسے قبرستان میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن پھر 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے اور اسد واپس ہی نہیں آتا۔ راشد اور اشر کو اب بہت زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا ہوتا ہے۔ پھر راشد اشر سے کہتا ہے چلو گھر چلتے ہیں، یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، اسد ابھی واپس نہیں آ رہا ہے، وہ یقیناً ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوگا، جب ہم امی ابو کو لے کر آئیں گے تو اس کا مذاق بھی ختم ہو جائے گا۔ اشر کہتا ہے ہمیں تھوڑی دیر اور انتظار کرنا چاہیے، ہم نے ہی اسد کو وہاں بھیجا تھا تو ہمارا ہی انتظار کرنا بنتا ہے۔